بالعالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ مشکوٰۃ المصابیح باب الاعتصام بالکتاب والسنہ کی حدیث پاک کا درس جاری ہے اور اس کی فصل ہے اول، یعنی کتاب و سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کا بیان، یہ باب ہے۔ یہ حدیث پاک حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما مثلی و مثل ما بعثنی اللہ بہ کمثل رجل اتی قوما، بے شک میری مثال اور اس کی مثال جس کے ساتھ اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا ہے، یعنی جو دین ہمیں دے کر کے بھیجا ہے، اس شخص کی طرح ہے۔ اتی قوم، جو شخص کسی قوم کے پاس آیا، فقالا، تو اس شخص نے کہا کہ یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، انی رأیت الجیش بعینی، کہ بے شک میں نے ایک لشکر اپنے ان آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یعنی ایک سرکار مثال دے کے بتا رہے ہیں کہ ایک شخص ہے، وہ اپنی قوم میں آ کر کہتا ہے کہ لوگوں خبردار ہو گاؤں، میں نے ان آنکھوں سے ایک لشکر دیکھا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے۔ انا النذیر العریان، تو میں کھلم کھلا تمہیں ڈراتا ہوں کہ اس لشکر سے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے اپنی حفاظت کرو۔ ایک سرکار مثال دے رہے ہیں کہ ایک شخص ہے جو اپنی قوم میں آ کر کے لشکر کو دیکھ کر کے کہتا ہے کہ میں کھلم کھلا ڈراتا ہوں، کیونکہ عرب میں یہ دستور تھا، جب وہ کسی دشمن کا خطرہ ہوتا، کوئی لشکر حملہ آور ہوتا، تو جو آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ لشکر حملہ آور ہونے والا ہماری قوم پر، تو اپنا کرتا اتار کر ایک لاٹھی میں باندھ کر اوپر لہراتا اور لوگوں کو آواز دیتا، لوگوں آگاہ ہو جاؤ، اپنی حفاظت کرو، لشکر تم پر حملہ کر دے گا، تم اپنی حفاظت کرو۔ اس طریقے سے وہاں کا معمول تھا وہاں کا۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ بندہ آ کے کہتا ہے کہ لوگوں حفاظت کرو، فن نجا ان نجا، تو تم بچو بچو، اپنی حفاظت کرو۔ تو اب فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِّن قَوْمِهِ، تو اس کی قوم میں سے کچھ لوگوں نے اس کی بات مان لی کہ بات بندہ ٹھیک کہتا ہے، ہمیں آگاہ کر رہا ہے، ہمارا خیر خواہ ہے، اور جو لشکر ہم پر حملہ کرنے جا رہا ہے اس کے شر سے ہمیں بچانا چاہتا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے اس کی بات مانی کہ ہاں بات تو ٹھیک کہہ رہا، تصدیق کی، اس کی بات کی۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَدْرَجُوا، تو انہوں نے مطلب رات ہی میں تیاری شروع کر دی کہ نہیں یہاں سے نکل جانا ہے ورنہ پھر لشکر حملہ کر کے ہلاک کر دے گا۔ فَانْطَلَقُوا عَلَىٰ مَحْلِهِمْ، تو سرکار فرماتے ہیں کہ اس کی بات کو سن کر فوراً ہی بر وقت وہ نکل گئے۔ انہوں نے لشکر سے بچنے کے لیے، اس کے حملے سے بچنے کے لیے وہ اپنے گھروں سے نکل گئے۔ فَنَجَوْا، پھر وہ نجات پا گئے، بچ گئے۔ ظاہر سی بات ہے، جو بھاگ گئے تو لشکر کے حملے سے وہ بچ گئے اور اپنی حفاظت انہوں نے کر لی۔ لیکن فرمایا کہ وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے کچھ لوگوں نے اس کو جھٹلایا، کہا تو جھوٹ بولتا ہے۔ کیا کیا؟ کچھ لوگوں نے ان میں سے جھٹلایا، کہا نہیں، اس کی بات جو اعلان کر رہا تھا اور لشکر کے حملے سے ڈرا رہا تھا اس کو جھٹلایا۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ، تو اپنی گھر ہی میں بیٹھے رہے، اس کی بات مانا، کہا تو جھوٹ بولتا ہے، کوئی لشکر وشکر نہیں آنے والا ہے، وہ گھروں میں ٹھہرے رہے۔ فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ، تو صبح سویرے ہی لشکر ان پر حملہ آور ہو گیا۔ فَهَلَكَهُمْ، انہیں ہلاک کر کے رکھ دیا۔ وَاجْتَاحَهُمْ، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس کی بات نہیں مانی تو لشکر نے حملہ کر کے ان کو تہس نہس کر دیا، ہلاک ہو گئے۔ یہ مثال دی۔ پھر میرے حضور فرماتے فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي فَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ، تو یہی مثال ہے اس کی جس نے میری اطاعت کی، میری بات مانی، اور جو کچھ میں پیغام ربانی لے کر آیا ہوں اس کی اطاعت کی۔ وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي، اور اس کی مثال جس نے میری نافرمانی کی۔ وَكَذَّبَ مَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ، اور جو حق لے کر آیا میں اس کو جھٹلایا۔
یعنی سرکار گویا کہ اپنی مثال دے رہے ہیں، اسی طرح ہمارے آقا علیہ السلام ہیں۔ سرکار کو رب نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، بشارت دینے والا جنت کی، ونذیرا اور جہنم سے ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ جو لشکر کی بات کر رہا تھا وہ مطلب ڈرا رہا تھا، تو اللہ کا عذاب، اللہ کا غضب گویا کہ لشکر ہے، اور وہ ڈر سنانے والے ہمارے پیارے آقا علیہ السلام ہیں۔ سرکار بھی قوم میں آئے نا، عرب میں، تو کیا کہا کہ لوگوں اللہ سے کے عذاب سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ یہ تو سرکار نے لوگوں کو ڈر سنایا، تم مجھ پر ایمان لاؤ، میری بات مانو۔ جیسے کہ آپ دیکھیں کو آپ نے سنا ہوگا قرآن عظیم میں ہے، جب اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، میرے حبیب اب اللہ نے حکم دیا کہ اب علی اعلان تبلیغ کرو، اپنے قرابت داروں کو جمع کر کے ان کو دعوت اسلام دو۔ سرکار نے کوہ صفا پر اپنے قرابت داروں کو جمع کیا، اور حضور اسلام نے تمہید کیسے باندھی، جمع کر کے فرمایا کہ لوگوں یہ بتاؤ، 40 سال حضور نے اپنی ذات کو پیش کیا، کہا یہ بتاؤ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر آ کر کے تم پر حملہ کر دے گا، کیا تم میری بات مانو گے؟ سرکار دیکھو کیسے حکمت بھری انداز میں میرے سرکار فرمائے میری بات مانو گے؟ سب نے بیک وقت کہا، وہ جو کفار تھے، بڑے بڑے سورما تھے مکہ کے، ہاں ہم آپ کی بات مانیں گے۔ کیوں مانو گے؟ چونکہ ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا ہے، آپ تو صادق الامین ہیں، آپ جو کہیں گے مانیں گی۔ تمہید باندھ دی، پھر میرے آقا نے فرمایا کہ لوگوں وہ لشکر اللہ کا عذاب ہے، اللہ کا عذاب ہے۔ اگر تم اسی کفر پر ڈٹے رہو گے اور مجھ پر ایمان نہ لاؤ گے، رب کو ایک نہ مانو گے، میری رسالت کی گواہی نہ دو گے، تو ان قریب تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، پھر اللہ کلمہ طیبہ پڑھ لو، مجھے اپنا رسول اور نبی مان لو۔ سرکار نے یہ بتایا، ڈرایا ان کو اللہ کے عذاب سے، وہی لشکر جو اللہ کا عذاب ہے، اور وہ ڈر سنانے والے میرے مصطفیٰ ہیں۔ اب جن لوگوں نے حضور کی بات کو مان لی، مولا کائنات کھڑے ہوئے کہا حضور میں آپ کی بات مانتا ہوں، سبحان اللہ، پہلے مان لیا نا، 8 سال کی عمر تھی، کہا حضور میں مانتا ہوں آپ کی بات، مان لیا تو کیا ہوا؟ فَنَجَوْا، نجات پا گئے، اللہ کے عذاب سے بچ گئے نا۔ جس طریقے سے وہ بندہ آ کر قوم میں کہہ رہا تھا کہ لشکر کا حملہ ور ہونے والا، بچو، تو جنہوں نے اس کی بات مانی تو کیا ہوا؟ وہ نجات پا گئے، اور وہ کوچ کر گئے تو لشکر کے حملے سے بچ گئے۔ تو جن لوگوں نے حضور کی بات کو مانا، حضور کی اطاعت کی اور حضور کی تصدیق کی، تو وہ کیا ہو گیا؟ اللہ کے عذاب سے نجات پا گئے۔ لیکن جنہوں نے جھٹلایا، کہا نہیں تم تو جھوٹ بولتے ہو، کوئی لشکر نہیں آنے والا ہے، کوئی اللہ کا عذاب نہیں پہنچنے والا ہے، نتیجہ کیا نکلا؟ وہ اسی پر ڈٹے رہے، اور حتیٰ کہ اسی پر مر گئے۔ پھر وہ اللہ کا عذاب، جو لشکر اللہ کا عذاب، اللہ کے عذاب نے ان کو اپنی گرفت میں لے لیا، اور پھر کیا ہوا؟ وہ ہلاک و برباد اور تباہ ہو گئے۔ یہ مثال میرے آقا نے فرمائی ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی اطاعت کرنا یہ کس حد تک ضروری ہے؟ اگر بندہ اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے تو رسول پاک کی اطاعت کرنا بے حد ضروری ہے۔ ایک حدیث پاک اور سنیں، یہ حدیث پاک حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور جو حدیث پاک ابھی آپ نے سنا یہ بخاری اور مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث تھی، جو ابھی سنا اور جو اب سننے جا رہے ہیں یہ بھی متفق علیہ ہے۔ بخاری اور مسلم شریف دونوں میں حدیث پاک آئی ہے جو ابھی سننے جا رہے ہیں۔ حضور نبی کریم السلام فرماتے ہیں کہ مثلی کمثل رجل استوقد نارا، میری مثال اس شخص کی طرح ہے، یہاں پر مثال دے کر سمجھا رہے ہیں کہ میری مثال اس شخص کی طرح ہے استوقد نارا، جس نے آگ جلائی، آگ روشن کی، جب آگ جلائی فلما اضاءت ما حولہا، جب آگ کے ارد گرد روشنی پھیل گئی، ظاہر سی بات ہے اگر اندھیرے میں آپ آگ روشن کریں گے تو ارد گرد بھی روشن ہو جائے گا، تو جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، سرکار فرماتے جب اس نے آگ جلائی اور روشنی پھیل گئی تو وہ
جعد الفراش، جو کیڑے ہوتے ہیں نا، جو پتنگے آگ کے ارد گرد گھومتے ہیں پتنگے، تو وہ پتنگے اور یہ جانور جو آگ میں گرتے ہیں، آگ میں جس کو کہتے ہیں کہ پروانہ بولتے ہیں، شمع کے گرد پروانے گھومتے ہیں نا، آگ روشن ہوتی ہے، آپ دیکھیں بارش وغیرہ میں لیٹ کے ارد گرد بہت سارے پتنگے جو ہے نا وہ گھومتے ہیں. تو فرمایا کہ جب آگ روشنی پھیل گئی تو پتنگے اور پروانے اور جو جانور آگ میں گرتے ہیں یقعن فی، اس آگ میں گرنے لگے، آگ میں آ کر کے گرنے لگے. اور آپ دیکھتے بھی ہیں ایک لیٹ جلتے تو بارش کے موسم میں زیادہ ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، جیسے ہی پتنگے چاروں طرف سے آتے ہیں بس وہ ٹکراتے ہیں، گر کر کے مر جاتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں کہ وَجَعَلَ يَحْجُزُهُنَّ، وہ بندہ جس نے آگ جلائی تھی ان کو روک رہا تھا، پتنگوں کو ہٹا رہا تھا کہ یہ پتنگے آگ میں گر نہ جائیں. لیکن پتنگے کیا ہیں، کو بار بار آگ میں ٹکراتے گر جاتے، بار بار آ کے ٹکراتے گر جاتے. فرمایا کہ وہ ان کو روک رہا ہے. وَيَغْلِبْنَهُ، لیکن وہ جانور اور پتنگے جو آگ میں گرتے ہیں وہ اس بندے پر جس نے آگ جلایا تھا اس پر غالب آ گئے، چاروں طرف سے گھیر لیا. اب وہ کس کو روک رہا ہے؟ سب کو روک رہا، لیکن کوئی اس کی بات نہیں مان رہا. پتنگے بس آگ کی طرف لپکتے وہ گر جاتے ہیں. وَيَتَقَحَّمْنَ فِيهَا، سرکار فرماتے ہیں کہ وہ پتنگے اور جانور جو آگ میں گرتے ہیں وہ مطلب اس پر غالب آ گئے اور آگ میں گرنے لگے. فَأَنَا، اب مثال میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہی حال، فَأَنَا آخِذٌ بِحَجْزِكُمْ عَنِ النَّارِ، تو میں بھی اے لوگوں تمہاری کمر پکڑ کر کے تمہیں آگ سے بچا رہا ہوں. لوگ کفر کر کے، نافرمانی کر کے، گناہ کر کے آگ میں، یعنی جہنم کی آگ میں گر رہے ہیں، اور میرے آقا نصیحت کر کے، تبلیغ کر کے، سمجھا کر، نرمی سے، گرمی سے، سختی سے سمجھا کر لوگوں کو بچا رہے کہ لوگوں مت جاؤ جہنم میں، یہ کام مت کرو جہنم میں گر جاؤ گے، یہ کام مت کرو جہنم میں گر جاؤ گے. حضور اپنی مثال کتنے پیارے انداز میں فرمائے، فَأَنَا آخِذٌ بِحَجْزِكُمْ عَنِ النَّارِ، تو میں تمہاری کمر پکڑ کر کے تمہیں آگ سے نکال رہا ہوں. وَأَنْتُمْ تَقَحَّمُونَ فِيهَا، اور حالانکہ تمہارا حال یہ ہے کہ تم اس میں گرتے جا رہے ہو، اس میں گرتے جا رہے ہو. یہ لوگوں کا حال ہے کہ نہیں؟ ہمارے سرکار علیہ السلام تو بتا رہے لوگوں کو، اور حضور کے توسل سے آج تک حضور کے جو نائب ہیں علماء اور مشائخ آج بھی بتا رہے ہیں. آج بھی ہم تو حضور کے نوکر ہیں، ہم سرکار کے نوکر ہیں، بتا ہی رہے لوگوں کو نا بھائی یہ عمل نہ کرو جہنم میں جاؤ گے، یہ عمل نہ کرو جہنم میں جاؤ گے، یہ کام نہ کرو آگ میں گر جاؤ گے. تو حضور کے جو نائب ہیں علماء مشائخ حضور کی اتباع میں آج بھی حضور کا پیغام سنا رہے ہیں، تو در حقیقت یہ تبلیغ تو حضور ہی کی ہوئی، بچا ہی رہے نا. تو میرے آقا فرماتے ہیں میں تمہاری کمر پکڑ کر کے جہنم سے نکال رہا ہوں، بچا رہا ہوں کہ مت گرنا اس میں، ورنہ پھر تباہ ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے، جل جاؤ گے. لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ تم گرتے جا رہے ہو. آج یہ حال دیکھ لیں، لوگوں کا حال یہی تو ہے. علماء مشائخ بار بار سمجھا رہے ہیں نماز قضا نہ کرو جہنم میں جاؤ گے، ایک نماز چھوڑے گے تمہارا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جائے گا. جھوٹ نہ بولو، گناہ نہ کرو، نافرمانی نہ کرو، سمجھا رہے نا، ورنہ پھر جہنم میں جاؤ گے، رب ناراض ہو جائے گا. لیکن لوگ مان نہیں رہے، جہنم وہی کام کر رہے ہیں، جہنم میں لے جانے والا ہے، جہنم میں لے جانے والا ہے. تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہ میری مثال ہے کہ میں تمہیں نکال رہا ہوں. حاضی روایت البخاری، یہ جو آپ نے سنے کلمات یہ بخاری شریف کی روایت ہے. ولی مسلم نحوها، اور صحیح مسلم میں بھی اسی طرح کا کلمات موجود ہیں. وقال فی آخرها، مسلم شریف میں اس کے آخر میں یہ کلام زیادہ ہیں کہ قالا، حضور نے فرمایا فذالک مثلی و مثلکم، تو یہی حال میری، مثال میری تمہاری ہے، یعنی حال میرے اور تمہاری ہے. انا آخذ بحجزکم عن النار، کہ میں تمہاری کمر پکڑ کر کے آگ سے نکال رہا ہوں. حلم عن النار، کہ لوگوں آگ سے بھاگو، حلم عن النار، آگ سے بھاگو. لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ فتغلبونی، تم مجھ پر غالب آ جا رہے ہو، یعنی میری بات نہیں مان رہے ہو. وتقحمون فیہا، اور تم جہنم میں گرتے جا رہے ہو، جہنم میں گرتے جا رہے ہو. لہٰذا میرے عزیزوں، ہمیں چاہیے کہ ہم حضور علیہ السلام کبھی اپنی امت کو نرمی کے ساتھ، کبھی گرمی کے ساتھ، کبھی تنبیہ فرما کر سمجھانا بجھانا، گویا کہ ان کی کمر پکڑ کر آگ سے روکنا ہے. اور یہ روکنا تا قیامت
جاری رہے گا۔ علماء مشائخ کی تبلیغ، غازیوں کی جہاد حضور ہی کی تبلیغ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی شخص اپنی دانائی یا اپنی تجویز کردہ عقلی عبادتوں کے ذریعہ دوزخ سے نہیں بچ سکتا ہے جب تک کہ حضور کی ہدایت کو قبول نہ کرے، ورنہ ہندو، سادھو اور عیسائی راہب ترک دنیا کر کے عمر بھر عبادتیں کرتے ہیں مگر حضور کی ہدایت نہیں لیتے، لہٰذا وہ دوزخی ہیں۔ جس نے حضور کی تبلیغ کو قبول کر کے حضور کی بات کو مان لیا وہی دوزخ سے نجات پائے گا۔ اللہ ہمیں حضور السلام کی سچی وفاداری اور عشق نصیب فرمائے اور حضور نبی کریم السلام کی اطاعت اور فرمانبرداری کی توفیق نصیب فرمائے۔